الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے. اور زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر اور عثمان و حیدر باوفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جان ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر بہار گلشن عالم جسے کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے. حضرات سامعین، معزز علماء، یہاں سامنے بیٹھے ہوئے معصوم بچوں، میں اللہ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آپ جیسے نیک لوگوں کی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ حضرات اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں اور ہونی چاہیے کہ ایسی بابرکت مجلس میں آپ حضرات علماء کے خطابات سننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. تھوڑی سی بات مختصر الفاظ میں بتا کر رخصت ہو جاتا ہوں. آپ حضرات کی توجہ چاہیے، انہماک چاہیے. وقت تنگ ہے، علماء موجود ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے امام ہیں، ہم سب کے معلم ہیں، ہم سب کے بادشاہ ہیں. آج زمین پر اگر ہم کسی کی قیادت پہ چلتے ہیں تو وہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے. آپ ہی کے طریقے پر ہم وضو کرتے ہیں، آپ ہی کے طریقے پر ہم نماز پڑھتے ہیں. آپ ہی نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہمیں سکھایا ہے. یہ کرتا محمد ایاز اگر پہنتا ہے تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی روشنی میں پڑھتا ہے. یہ ٹوپی اگر ہم نے اپنے سروں پر اوڑھی ہے تو صحابہ کرام کے تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے اوڑھی ہے. ہم اللہ کے پیغمبر کی پیش روی میں، آپ کی رہبری میں، آپ کی رہنمائی میں، آپ کی قیادت میں، آپ کی عمارت میں، آپ کی سیادت میں، آپ کی صورت میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی سنت میں عمل کرنے والے ہیں. ہمارے سامنے دنیا کے کوئی بادشاہ آ جائیں اور وہ کہنے لگے تم ایسے چلو، ہم کہیں گے ہم تمہاری سیرت پر نہیں کریں گے عمل. ہمارے لیے تو محمد رسول اللہ کی سیرت ہے. امام آئے سیرت نہیں بدلی، ائمہ آئے سیرت نہیں بدلی، علماء آئے سیرت نہیں بدلی، اور بہت سے لوگ آئے سیرت نہیں بدلی. قیامت تک وہی سیرت چلے گی جو مصطفیٰ مدینے میں لے کر تشریف لائے ہیں. قیامت تک وہی قرآن چلے گا جو مصطفیٰ لے کر آئے ہیں. قیامت تک وہی نماز چلے گی جو مصطفیٰ لے کر آئے ہیں. قیامت تک وہی روزہ چلے گا جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں. قیامت تک وہی صدقہ چلے گا جو نبی نے بتایا ہے. قیامت تک وہی زکوٰۃ چلے گی جو نبی نے بتایا ہے. ہم نبی کے غلام ہیں، نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے عاشق ہیں. یہی وجہ ہے دنیا کے بڑے بڑے انسان آئے آپ کی سیرت کو تہو بالا کرنے کے لیے، آپ کی سیرت کو نیست و نابود کرنے کے لیے. وہ بادشاہ ختم ہو گئے، وہ طاقتیں ختم ہو گئی. محمد کی سیرت باقی ہے، اور باقی ہی نہیں بلکہ مزید ترقی کی طرف رواں ہے. ہمارے پیر
حضرت اقدس حضرت مولانا سید شاہ بلال حسین تھانوی دامت برکاتہم بار بار ایک شعر پڑھتے ہیں. ابھی بھی ایک جلسے میں حضرت کی معیت میں میرا بیان تھا. حضرت پڑھتے ہیں نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ محمد رسول اللہ کی سیرت ہے اور قیامت تک رہے گی. اسی سیرت پر ہم چل رہے ہیں. 4 باتیں اختصار کے ساتھ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ ایک بار سارا مجمع پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بچے، یہ جوان، یہ داڑھی والے، یہ پینٹ والے، یہ ٹوپی والے، یہ عمامے والے، سب محتاج ہیں نبی کی سیرت کے. ان کے قدموں میں آ کر سارے بادشاہ سرنگوں کر لیتے ہیں، سارے بادشاہ جھک جاتے ہیں، سارے مالدار جھک جاتے ہیں، سارے رؤساء جھک جاتے ہیں، سارے حسین جھک جاتے ہیں، سارے جمیل جھک جاتے ہیں. وہاں جا کر کعبۃ اللہ میں پہنچو، سب پہنچتے ہیں اور پہنچ کر حج کرتے ہیں. یمن کے بادشاہ آئے وہ حج کر رہے ہیں، عراق کے بادشاہ آ رہے ہیں وہ حج کر رہے ہیں. سب رسول اللہ کے قدموں میں آ کر جھک جاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی مومن یہ چاہے کہ مجھے اللہ کے قرب کو حاصل ہو جائے، اللہ سے نزدیکی حاصل ہو جائے، اس کو 4 کام کرنے چاہیے. صرف 4 کام. یہ 4 کام توجہ سے سنو گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. مجھے آج تقریباً 6 مقامات پر خطاب کرنا ہے. میں نے حضرت مولانا شمس تبریز صاحب زاد اللہ علما و شرفا سے یہ بات درخواست لگائی تھی کہ مجھے 15 منٹ کا موقع دیجیے گا. وہ کہنے لگے 1.5 گھنٹہ آپ کو تقریر کرنی ہے. میں پرسوں علی گڑھ سے چلا اپنی گاڑی سے اور رات صبح 4 بجے دہلی پہنچا. ہوا کی زد نے مجھے پریشان کر دیا. طبیعت ناساز ہے میری، لیکن چونکہ وعدے 2-2.5 مہینے سے ہو رہے ہیں اس لیے میں ساری جگہوں پر انشاءاللہ تھوڑا پہنچوں گا. کل بھی بہت سے لوگوں کے فون آئے کہ مولانا 10 منٹ کو آ جاؤ. میں نے کہا بھائی اب میں معذور ہوں. میں 6 مقامات پر یہاں کے ساتھ ساتھ یعنی اس کے علاوہ 5 جگہوں پر میرا خطاب ہے رات بھر میں، اور ابھی سے لے کر میں مختصر سی بات بتا رہا ہوں. محمد رسول اللہ احمد مشتبہ بدر الدجا شمس الضحیٰ خیر ورا، وہ اٹھیں آسمانوں کو بلندی مل جائے، وہ بیٹھیں دھرتی سکون میں مچل جائے، آپ زلفوں کو لہرائیں رب کعبہ کی قسم رات اندھیروں کی بھیکیں مانگنے لگے، آپ پیشانی کو چمکا ڈالیں یہ صبح سویرا کی بھیکیں مانگنے لگے، آپ کمبل اوڑھیں. یہاں مولانا صدیق صاحب نے چادر اوڑھ لی ہے، قرآن کی آیت نہیں اترے گی، نبی چادر اوڑھتے ہیں، قرآن آیت لے کر اترتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. نبی تیری ادائیں عرش تک پہنچتی ہیں. محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان چاہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے اس کو 4 کام کرنے. پہلا کام قلت طعام. کیا معنی ہے اس کا؟ قلت طعام کا معنی ہے ہر ایمان والا تھوڑا کھائے، تھوڑا، زیادہ نہ کھائے، مختصر کھائے. مختصر کھاؤ گے تو پیٹ کا ہاضمہ بھی اچھا رہے گا آپ کا. مختصر کھاؤ گے تو آپ کا کھانا بچے گا، غریبوں میں تقسیم بھی کر دو گے تو کتنا ثواب ملے گا. آج ہمارے پڑوس کے غریب روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم مالدار ہو کر ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. محمد مصطفیٰ غریبوں کے ہمدرد بن کر تشریف لائے تھے. میں علامہ الطاف حالی کے مزار پر پہنچا آج سے 10 سال پہلے پانی پر. انہوں نے کہا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. شعر پڑھو اور سنو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. کوئی بادشاہ محمد رسول اللہ جیسا دھرتی پر تشریف ہی نہیں لایا ہو. سارے بادشاہ اپنے گھر بھرتے ہیں نوٹوں سے، محمد رسول اللہ نے اپنے گھر کو خالی کر دیا اور اپنی ساری جائیداد کو غریبوں میں تقسیم فرما دیا. اسی لیے آپ کا قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ آپ غریبوں کے ہمدرد تھے. تو پہلا کام قلت طعام، تھوڑا کھا کر غریبوں میں اپنا کھانا تقسیم کرنا. دوسرا کام ہے قلت منام. قلت منام کا کیا معنی ہے؟ تھوڑا سونا ہے، زیادہ نہیں سونا ہے، کم سونا. اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، وہ تھوڑا سوئے، رات میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے سوئے اور رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے. جب اللہ کے سامنے رو گے تہجد میں
تو اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ ہمارے آبا اجداد کو میں نے دیکھا، میرے دادا، اللہ میرے چچیرے دادا تھے سگے، میرے دادا کے 3 بھائی تھے، ان کے سب سے چھوٹے بھائی حضرت حاجی جمیل رحمانی مولانا منت اللہ رحمانی کے خلیفہ اجل تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر دعوت دیتے تھے، گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل جنگل تشریف لے جاتے۔ ہمارا بچپنا تھا اور وہاں جہاں نماز ہوئی وہیں کھڑے ہو گئے، گھوڑے کو باندھ دیا، نماز پڑھ لی، آگے بڑھے، گھوڑے کو باندھ دیا، نماز پڑھی، تہجد پڑھتے تھے، تسبیح پڑھتے تھے۔ مجھے یاد آئی کہ ایک سیلاب آیا تھا ہمارے علاقے میں، بڑا عجیب سیلاب تھا، پورا علاقہ پانی سے تر ہو گیا۔ ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہمیں تو یہی اپنا پڑاؤ رکھنا ہے۔ سیلاب آیا اور دادا رحمت اللہ علیہ کے تخت تک پانی نہ پہنچ پایا۔ ولیوں کی یہ کرامت ہوتی ہے، اللہ کے ولی کا دوست میرا اللہ ہوتا ہے۔ ولایت کے لیے شرط یہ ہے کہ تم تہجد پڑھو۔ رسول اللہ نے فرمایا دوسرا کام یہ کرنا ہے، قلت منام، راتوں کو سو کم، تہجد کی نماز کی پابندی کر۔ انشاءاللہ کریں گے، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی تہجد کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ حضرات صحابہ کو آپ جانتے ہیں نا، صحابہ کرام کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھی، رسول اللہ کے دوست کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دھرتی پر تشریف لائے تو صحابہ آپ کے ساتھ رہے۔ کون سے صحابہ؟ نام تو سمجھتے ہوں گے، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت بلال ہیں، یہ صحابہ کے نام ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام کبھی کبھی رات کو اٹھ کر صحابہ کی چیکنگ کرتے تھے، چیکنگ۔ آج ہمارے یہاں گھروں میں چیکنگ کا ماحول ختم ہو گیا۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم گھروں میں چیکنگ کریں راتوں کو اٹھ کر۔ یہ مولانا شاہد دہلوی صاحب ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ رات کو اٹھ کر اپنے بیٹوں کو دیکھیں کہ وہ بیٹے رات میں کرتے کیا ہیں۔ محمد ایاز کی ذمہ داری ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر دیکھیں کہ بچے مدرسے میں کرتے کیا ہیں۔ صحابہ کرام کی چیکنگ رسول اللہ فرماتے تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صحابہ کو چیک کرنے کے لیے نکلے۔ صحابہ چلتے 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 حضور علیہ السلام نے سوچا آج سب سے پہلے ابو بکر کے مکان میں پہنچوں گا اور دیکھوں گا ابو بکر رات کرتے کیا ہیں۔ چلتے چلتے حضرت ابو بکر کے دولت قدہ کے قریب تشریف لے کر گئے میرے آقا۔ وہاں جب پہنچے دیکھتے کیا ہیں کہ رسول اللہ کے وہ صحابی اور دوست اٹھ کر رات میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ زور زور سے نہیں، دھیرے دھیرے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نبی نے جو دیکھا بڑے خوش ہوئے، یا اللہ دن بھر یہ مسجد میں آتے ہیں اور رات میں اٹھ کر تہجد پڑھ رہے ہیں، کتنے اچھے صحابی ہیں۔ آگے بڑے، دیکھتے عمر کیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر کے مکان کے قریب پہنچے، دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا صحابہ کا عشق تھا اللہ سے۔ دن بھر نبی کی خدمت اور راتوں میں اٹھ کر تہجد، کتنی بڑی بات ہے بتائیے تو صحیح۔ حضرت عمر بھی تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں رات میں اٹھ کر۔ حضور علیہ السلام صبح ہوئی تشریف لائے اپنے گھر پر۔ صبح صحابہ کو بلایا، دونوں کو جاؤ ابو بکر کو کہہ دو اور عمر کو کہہ دو میرے عباس آئیں۔ دونوں صحابی تشریف لائے۔ رسول اللہ نے فرمایا ارے ابو بکر رات کیا کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام کے صحابی ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہت بڑا کام کر رہے ہو، تہجد سے اللہ کی ولایت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو عمر سے پوچھا عمر تم کیا کر رہے تھے؟ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر بہت بڑا کام کر رہے تھے، لیکن زور سے نہ پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، کہیں پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو جائے تمہارے قرآن کی تلاوت سے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ تہجد میں قرآن صحابہ پڑھتے، تہجد میں قرآن امام ابو حنیفہ پڑھتے، تہجد میں قرآن حضرت خواجہ
اجمیری پڑھتے, تہجد میں قرآن حضرت صابر کلیمی پڑھتے. ارے آج اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ انہیں ولایت مل جائے, رب کعبہ کی قسم تہجد کے بغیر کوئی انسان ولی بن ہی نہیں سکتا. اگر آپ یہ چاہو کہ اللہ کا دوست بنوں تو تہجد کو لازمی قرار دیجئے. اور ہمارے یہاں پڑھنے کے زمانے میں مجھے بہت ساری باتیں یاد آتی ہے. ہم جب اپنے استاذوں کو دیکھتے تھے وہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے تھے. آج تہجد کا معمول ختم ہو گیا. یہ نوجوان ساتھی تہجد کیا پڑھیں گے بیچارے, موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے. موبائل تو چھوڑ دو, دنیا بھی ختم, تمہاری آخرت بھی ختم. میرے پاس چھوٹا موبائل ہے. کون سا بولیے؟ چھوٹا. بہت سے لوگ کہتے ہیں ملک بھر سے آتے ہیں لوگوں کے واٹس ایپ, میں دوسروں کے پاس اپنی خبریں بھیجتا ہوں, میرے پاس وہی معقول ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں مولانا کہو تو میں آپ کو موبائل خرید کر دے دوں. میں نے کہا نہیں بھائی, مجھے تو ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے موبائل نے ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں کو کھوکھلا بنا دیا ہے. بہت سی بچیاں نوجوانوں کو شادی کے بعد چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. جوانی کی طاقت ختم ہو گئی جوانوں میں. کیوں؟ موبائل میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا دیکھنا حرام ہے. ہمارے نوجوان اس میں ملوث ہیں. توبہ کیجئے, انشاءاللہ توبہ کریں گے. آج سے توبہ کیجئے, انشاءاللہ ایسے گناہوں سے بچیں گے. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی مومن یہ چاہے وہ اللہ کا دوست بنے تو تیسرا کام اور کرنا ہے. تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام قلت کلام. قلت کلام کا معنی ہے ایمان والے اگر کوئی دوست اللہ کا بنے تو کم بولے. کیا کرے؟ کم بولے. دکان پر بیٹھ گئے, اس کی غیبت اس کی غیبت, اس کی چغلخوری اس کی چغلخوری. رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی چغلخور ہوگا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر کوئی غیبت کرے گا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر کوئی بدزبانی کرے گا وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. ارے اللہ کا دوست اللہ کی تعریف کرتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اللہ کی شان بیان کرتا ہے. یہ نعت خواہ حضرات نعت پڑھ رہے تھے, یہ اللہ کے دوست ہیں. یہ حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کے دوست ہیں. محمد ایاز اگر اللہ کی شان بیان کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ, محمد ایاز اللہ کے دوست ہیں. یہاں کے امام اگر صحیح سے نماز پڑھاتا ہے یہ اللہ کے دوست ہے. یہاں کے متولی اگر اخلاص سے مسجد بناتا ہے یہ اللہ کے دوست ہیں. تم مسجدوں میں چندہ دیتے ہو, تم اللہ کے دوست ہو. رب کعبہ کی قسم اخلاص بھی شرط ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے غیبت سے بچنا بھی اپنے آپ, بچانا بھی اپنے آپ کو شرط ہے. غیبت کرو گے؟ بولو نہیں. کبھی ہاں بول دو, نہیں کرنی ہے غیبت. شیطان تو آ کر کہتے ہیں حضرت کچھ تو بول دو, مزہ آ رہا ہے غیبت میں. آپ شیطان کے منہ پر ایک تماچا زور سے مارو اور کہو شیطان تو میرا دشمن ہے. شیطان بہت بہت باریکیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا. اس لیے قلت کلام کا معنی ہے اپنے آپ کی زبان کی حفاظت کرو, ہر حال میں غیبت سے بچو. انشاءاللہ پھر دیکھو تمہاری زندگی کتنی اچھی گزرے گی. آج کل جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں بولیے؟ جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. کیوں جھگڑے ہو گئے؟ ایک صاحب نے کہا, ایک صاحب نے آپ کی غیبت دوسرے صاحب سے کر دی, اور انہوں نے کہا اچھا یہ بات کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا اچھا فلاں صاحب نے بتائی. اب دونوں جمع ہوئے اور یوں گتم گتا ہو رہی ہے. تو غیبت کی وجہ سے انسان کے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. تیسرا کام میں نے بتایا. چوتھا کام اور سنو اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. چوتھا کام کیا ہے؟ قلت اختلاط مع الانام, جو پوری تقریر کا خلاصہ ہے. قلت اختلاط مع الانام کا معنی ہے کہ اگر کوئی مسلمان, کوئی بچہ, کوئی جوان, کوئی بوڑھا, کوئی بزرگ اگر یہ چاہے کہ میں اللہ کا دوست بنوں تو چوتھا کام یہ کرنا ہے اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ لے. کس سے جوڑ لے بولیے؟ ادھر ادھر نہ دیکھو, میری طرف دیکھو, میری طرف دیکھو. مجمع کو خراب نہ کرو. یہ ہمارے حضرت مولانا ملائم سنگھ کا جلسہ نہیں ہے, حضرت مولانا سونیا گاندھی کا جلسہ نہیں ہے, حضرت جی راہل گاندھی کا جلسہ نہیں ہے. ارے یہ وہی جلسہ ہے جس کے صدقے میں زمین اور آسمان کو سجا دیا گیا, ذرے ذرے کو بنا دیا گیا, کائنات کو چمکا دیا گیا. وہ تشریف نہ لاتے تو زمین کا ذرہ ذرہ وجود میں نہ آتا, ککرالا وجود میں نہ آتا, چاند و سورج اپنی چمک نہ دیتا, ارے مچھلیاں پیدا نہ ہوتی,
بھائی ہے تو ہم سب کے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ کہو ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا صدقہ ہے۔ یہ لفظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ فسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے میاں جی۔ ارے اڑا دو تاریخ دیواروں سے، مٹا دو صفحات کو کتابوں سے، قلم قسم ہے رب کعبہ کی، جو رب کی تاریخ ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی۔ کتنے بادشاہ آئے خراٹے لے کر دین کو ختم کرنا چاہا، فرعون آیا ختم کرنا چاہا موسیٰ کو، فرعون کو پانی میں بہا دیا گیا، قارون آیا ختم کرنا چاہا موسیٰ کو، قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، شداد آیا اس نے ختم کرنا چاہا موسیٰ کو، شداد کی حکومت تو والا ہو گئی۔ رب کعبہ کی قسم حکومتیں آئیں گی ختم ہوں گی، میرے رب کے نبی کی حکومت قیامت تک چلتی رہے گی۔ چوتھی بات سن لو، توجہ ہے تمہاری میری طرف، چوتھی بات سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ وہ اللہ سے تعلق قائم کرے تو اس کو چوتھا کام یہ ہے اپنا تعلق کسی ولی اور بزرگ سے جوڑنا ہے۔ آج بہت سے فتنے جنم لے رہے ہیں نوجوانوں کو ورگلانے کے لیے۔ کہیں شکیل بن حلیف کا فتنہ ہے، کوئی کہتا ہے میں آخری نبی ہوں نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے میں مہدی پیدا ہو گیا دھرتی پر، کوئی کہتا ہے میرا مسلک سب سے اچھا ہے، کوئی کہتا ہے میرا مذہب سب سے اچھا ہے، کوئی کہتا ہے میں صحابی کا مقام لے کر آ رہا ہوں، میں ان کے منہ پر تماچا مارنا چاہتا ہوں۔ ارے کہنے والے کہتے رہو، دین وہی ہے جو نبی کا دین ہے، قرآن وہی ہے جو نبی کا قرآن ہے۔ ارے نبی جیسا خوبصورت حسین کوئی مائی کا لال دھرتی پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک غلام قادیانی پیدا ہوا تھا ہندوستان کے اندر، پنجاب میں کانڑا تھا، کیا تھا بولو؟ کانڑا سمجھتے ہو نا، ایک آنکھ صحیح ایک خراب، کانڑا۔ اس کو ظالموں نے انگریزوں نے خریدا اور کہا ہے غلام قادیانی تو دعویٰ کر مسلمانوں کو بہکانے کے لیے میں نبی ہوں آخری۔ اس نے دعوے کیے اور 22 جلدوں میں کتاب لکھ ڈالی۔ کتنی جلدوں میں بولیے؟ 22 جلدوں میں یہ ضخیم کتاب غلام قادیانی کی، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں آخری۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں غلام قادیانی سے، ارے تو کھڑا ہو کر کیسا نبی ہے؟ نبی حسین ہے، نبی جمیل ہے۔ ارے شاعر کہتا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ارے نبی تیرا حسن و جمال کے چرچے مدینے میں بھی ہیں، مکے میں بھی ہیں، صحراؤں میں بھی ہیں، سمندروں میں بھی ہیں، طغیانوں میں بھی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی سے زیادہ خوبصورت کوئی مائی کا لال دھرتی پر پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ جبرائیل کہتے ہیں نبی جیسی آنکھ کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کہتے ہیں نبی جیسا چہرہ کبھی کوئی لا ہی نہیں سکتا۔ نبی کا چہرہ دیکھ کر جان شرما جائے۔ وہاں پنجاب میں پیدا ہونے والا غلام قادیانی کہتا ہے میں آخری نبی ہوں۔ یاد رکھیے ایسے فتنوں کے منہ پر تماچا مارو، کہو ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، کسی باطل کے بہکاوے میں آنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ان بہکاووں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ان باطل فتنوں سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، ان باطل طاقتوں سے اپنے آپ کی براعت کے لیے آپ کو کسی اللہ والے کا دامن تھامنا پڑے گا، کسی ولی کو اپنا رہبر اور مرشد بنانا پڑے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان یہ چاہے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے دوستی کرے، مالداروں سے نہ کرے۔ اجی مولانا صاحب میری دوستی تو مالداروں سے، کس سے بولو؟ مالدار تمہیں نہیں بچائیں گے کبھی بھی، یاد رکھو۔ مالدار تو آئے 200 روپے دے کر مفتی صاحب ٹائم نہیں میرے پاس، میں تو وہاں جا رہا ہوں۔ جب یہاں تمہیں نہیں بچا سکتے تو میدان محشر میں کیا بچائیں گے؟ زمیندار نہیں بچائیں گے، مالدار نہیں بچائیں گے، بچائیں گے کون؟ اللہ کے ولی بزرگ بتائیں گے۔ آپ کسی بزرگ سے تعلق جوڑو، اللہ والوں سے۔ قلت اختلاط کا معنی ہے اللہ والوں سے دوستی کرنا۔
ماؤں کی ٹانگیں دباؤ، یہ کام تمہارے ہونے چاہیے، استاذوں کے پیر دباؤ، امام صاحب کے پاس آئیے، حضرت 500 روپے ہدیے میں دے رہا ہوں، یہ تمہارا شیوا ہونا چاہیے۔ قلت اختلاط کا معنی ہے۔ 3 باتیں سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ سارے جنتی کہیں گے الہی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کہیں گے جاؤ اپنے علماء کے پاس، اپنے علماء کے پاس، اپنے مولویوں کے پاس۔ ہم سارا مجمع کہے گا، ساری جنت کہے گی الہی جنت میں بھی مولویوں کی ضرورت ہے، مولانا فاروق صاحب کی ضرورت ہے، قاری صدیق صاحب کی ضرورت ہے، حضرت مولانا قاری محمد عمر کی ضرورت ہے، حضرت مولانا شمس تبریز صاحب کی ضرورت ہے، محمد ایاز مظاہری کی ضرورت ہے۔ اللہ کہے گا ہاں ہاں یہاں بھی ضرورت ہے۔ ارے جنت کی وادیوں میں علماء کی ضرورت کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے وارث اگر کوئی ہے تو یہ علماء ہے، قرآن کے محافظ ہیں تو علماء ہے، مساجد کا تحفظ اگر کسی سے ہے یہ علماء ہے۔ ایک بات بیچ میں سنا دوں، آج سے 4-5 سال پہلے میں راجستھان ایک سیرت کے اجلاس میں گیا، میرے ساتھ ایک بہت بڑے سوامی جی اومکارانند جی سرسوتی مہاراج اور ایک اسکالر ہیں بڑے، اس وقت وہ محصور ہیں اپنے قید و بند کی صحبت میں، وہ تشریف لے کر گئے۔ اور جب وہاں گئے ایک مسجد ایسی ہی تھی، یہاں تو بہت سارے اپنے دیندار بھائی ہیں، وہاں بالکل ساری طرف سے ہمارے برادران وطن، پوری مسجد غیر آباد، وہاں 2 مولوی صاحب بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، پورا مجمع کوئی نہیں مسجد میں۔ ظہر کی نماز کی اذان ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، پھر امام صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور امام صاحب سے پوچھا مولانا یہاں کوئی آتے نہیں نماز میں؟ کہنے لگے مولانا یہاں کوئی نماز میں نہیں آتے، یہاں کوئی دیندار اور مسلمان نہیں ہے۔ ہم نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ان کے جواب سنو مسلمان بھائیوں، تاجروں، مالداروں، زمینداروں، سب کے سب سنو، توجہ کے ساتھ سننا۔ ان 2 مولویوں نے کیا جواب دیا وہ سنیے۔ وہ مولوی کہنے لگے، امام صاحب کہنے لگے مولانا ایک بات یاد رکھو، یہاں کی مسجد میں کوئی مسلمان آس پاس نہیں ہے، ان میناروں کی حفاظت کون کرے گا؟ اگر ہم بھی ڈر کے بھاگ جائیں گے مسجد چھوڑ کر، ارے اس کی محراب کا تحفظ کون کرے گا؟ ارے اس کے میناروں کی حفاظت کون کرے گا؟ ہم تو اس لیے صرف یہاں پر رہتے ہیں مسجد بھی آباد رہے، مینار بھی آباد رہے۔ یاد رکھیے مسجدوں کا تحفظ اگر کوئی جماعت کرتی ہے یہی علماء ہے، مدارس کا تحفظ کوئی کرتی ہے یہی علماء ہے، قرآن کے محافظ کوئی ہے تو یہی علماء ہے۔ انڈیا کے چپے چپے میں مدارس آباد ہے، ان علماء کا صدقہ، پہاڑوں پر مسجد آباد ہے ان علماء کا صدقہ، سمندروں کے کناروں میں مسجد آباد ہے ان علماء کا صدقہ۔ یاد رکھیے یہ مدرسے اگر آباد ہیں تو صرف ان داڑھی ٹوپی والے مولویوں کا صدقہ ہے۔ ہم تو چندہ دے کر اپنے گھر سو جاتے ہیں، جلسے میں آنے کی توفیق نہیں ہے میاں جی، ٹائم ہی نہیں ہے، تاجر ہو گئے نا بڑے، ابھی دکان چل گئی ذرا سی ہماری۔ میرے ساتھیوں اگر آپ یہ چاہتے ہو اپنے ایمان کا تحفظ، چوتھا کام قلت اختلاط مع العلماء، اپنے دوستی علماء سے کرو۔ جب جنت میں اللہ کہے گا جنت میں کیا چاہیے، جنتی کہیں گے الہی ہمیں کچھ پتہ نہیں، اللہ کہے گا جاؤ مولویوں کے پاس، سارا مجمع حضرت بتا تو دو، سلام کر رہے ہیں میاں جی اب جنت میں، دنیا میں موقع ہی نہیں ہے، دنیا میں تو بہت دشمنی ہے مولویوں سے ہم سب کو۔ میں آپ حضرات نیک ہے، آپ کو نہیں کہنا چاہتا، آپ اپنے اوپر مت لینا، لیکن اپنی اصلاح کے لیے اگر کوئی بات لو تو انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ ساری جنت مولویوں کے پاس، حضرت ذرا یہ تو بتاؤ کیا چاہیے جنت میں؟ حضرت مولانا کہیں گے اچھا ایک بات یہ تو بتاؤ، کیا حضرت داؤد کی آواز تم لوگوں نے سنے؟ ہم کہیں گے نہیں ہم نے نہیں سنی۔ مولانا کہیں گے جاؤ اللہ سے کہو آج جنت کی وادیوں میں داؤد تشریف لائیں، حضرت داؤد تشریف لائیں گے، ایک نغمہ جنت میں سنایا جائے گا، ساری جنت مچل جائے گی۔ پھر اللہ کہے گا جاؤ جنتیوں سارا کا سارا تم علماء کے پاس، اب پوچھو اور کیا چاہیے؟ ساری جنت، حضرت اب اور تو بتا دو کیا چاہیے؟ چنانچہ ساری جنت آئے گی، علماء کہیں گے اچھا ایک بات یہ تو بتاؤ، تم جس کے لیے درود پڑھتے تھے، جس کی شان میں نذرانہ سلام و عقیدت پیش کرتے تھے، اس نبی کو کبھی دیکھا ہے؟ آپ لوگوں نے نبی کو دیکھا ہے؟ بولا
زیارت کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ خواب میں کی ہوگی آپ حضرات میں سے بعض حضرات نے، میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کا زمانہ نبی سے 1500 سال بعد کا زمانہ ہے، صحابہ نے تو دیکھا ہے، ہم لوگوں نے نبی کی زیارت نہیں کی ہے۔ سارا مجمع کہے گا الہی ہم نے نبی کا دیدار نہیں کیا ہے۔ اللہ سارا مجمع جنت کا کہے گا الہی آج ہمیں نبی کا دیدار تو کرا دیجئے، نبی کا چہرہ تو دکھا دیجئے، نبی کا جلوہ تو دکھا دیجئے، نبی کی زیارت تو کرا دیجئے۔ اللہ کہے گا اچھا جاؤ 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 جاؤ۔ جنت میں ایک اعلان لگا دیا جائے گا آج جنت کی وادیوں میں نبی تشریف لا رہے ہیں، نبی تشریف لائیں گے۔ یہاں ٹکرانے والے مسلمانوں، نبی کے دیوانوں، نبی کے غلاموں توجہ سے سننا، اور یہ سننا بھی تمہارے ایمان کی تازگی کی باعث ہوگی۔ نبی تشریف لائیں گے، جنت میں قرآن سنائیں گے۔ کیا سنائیں گے بولیے؟ قرآن۔ ہائے ہائے قرآن، ہائے ہائے قرآن۔ پھر اللہ جنتیوں سے کہے گا اب کیا چاہیے، اب کیا چاہیے؟ ساری جنت کہے گی الہی اب کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ مل گیا، نبی سے دیدار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہے گا اچھا اب کچھ نہیں چاہیے، جاؤ علماء سے کہو کہ ایک چیز اور چاہیے۔ سارے مولوی کے پاس آئیں گے، حضرت بتاؤ اب کیا چاہیے، اب کیا چاہیے؟ چنانچہ اللہ کے علماء کہیں گے بندے علماء اے جنتیوں اچھا ایک بات یہ بتاؤ تمہیں بنایا کس نے ہے؟ ہم سب کہیں گے ہمیں ہمارے اللہ نے بنایا ہے، ہمارے ہاتھ اللہ نے۔ اچھا جنتی سے علماء کہیں گے اچھا علماء کا بھی اچھا تم نے یہ بتاؤ اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ ہم بچپن میں تھے، مجھے یاد آ گئی ایک بات، لطیفہ ہے چھوٹا سا لیکن بتا دو 2-3 منٹ کے اندر۔ ہم بچپن میں تھے تو چنانچہ ہم جب قرآن سناتے تھے ایک بستی کے اندر، وہاں پر ایک بزرگ تھے 80 سال کے 70 سال کے، وہ دھڑ دھڑ سے نماز پڑھتے تھے جلدی جلدی سے۔ تو میں ایک دن ان سے پوچھا کہ بھائی ابا جان ایک بار یہ تو بتاؤ آپ جلدی جلدی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز تمہاری قبول ہو جائے گی، اللہ کے لیے نماز پڑھو۔ وہ ابا جان کہنے لگے مولانا صاحب کون ہے اللہ واللہ ہم تو نہیں جانتے۔ ہم سے کہنے لگے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ اللہ ہے کہاں؟ میرے دماغ میں بات آئی، میں نے کہا ابا جان ذرا بیٹھو تو صحیح۔ ارے میں نے کہا ہوا کو تم نے دیکھا ہے؟ ابا سے پوچھا۔ کہنے لگے مولانا ہوا کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا جب ہوا کو نہیں دیکھا، سارا فلاسفہ یہ کہتا ہے ہوا موجود ہے، ساری دنیا یہ کہتی ہے ہوا موجود ہے، انجینئر کہتے ہیں ہوا موجود ہے۔ ارے وہ رب زمین کو بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا، پہاڑوں کو بنانے والا، شمس و قمر کے بنانے والا، ارے جن کے حکم سے زمین کا ذرہ ذرہ نہیں چلتا، وہ رب ہمیشہ موجود ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، ٹکرانا ختم ہو جائے گا، پہاڑ ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، ہوائیں ختم ہو جائے گی، جامع مسجد ختم ہو جائے گی، دارالعلوم ختم ہو جائے گا، بریلی ختم ہو جائے گی، مرکز نظام الدین ختم ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم میرا رب ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے جنت میں ساری دنیا کہے گی مولانا صاحب ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ مولانا کہیں گے جاؤ اللہ کے سامنے کہو کہ آج وہ بھی اپنا دیدار کرا دے۔ کیا کرا دے بولو؟ ہائے ہائے جس کے لیے جینا مرنا، جس کے لیے سجدے رکوع، جس کے لیے تہجد، جس کے لیے حج کعبۃ اللہ کر رہے ہیں، وہی آج اپنا دیدار کرائیں گے۔ ارے رب کی قسم وہ عجیب منظر ہوگا، ارے رب کی قسم وہ عجیب منظر ہوگا۔ ساری جنت کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اعلان لگ جائے گا اے جنتیوں تمہیں پتہ بھی ہے آج سب کا مالک آ رہا ہے، سب کا بادشاہ آ رہا ہے، جس نے جنت کو سجایا ہے آج وہی رب تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے کہیں گے کب آ رہے ہیں؟ یہاں آپ کے یہاں مولانا ارشد مدنی آنے لگے، آپ ادھر دیکھو گے مڑ مڑ کر، ارے حضرت اب آ جائیں اب آ جائیں، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جنت میں ایک انتظار ہوگا، اب اللہ کب آئیں گے؟ کیسا چہرہ ہوگا الہی؟ اللہ جنت کی وادیوں میں تشریف لائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، ساری جنت کو سلام کرتے ہوئے آئیں گے۔ کیسے بولا؟ السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ ہائے ہائے کیا منظر!
انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی جا رہی ہے. کسی کی 60 سال کی عمر ہے, کسی کی 50 سال کی عمر ہے. وہ لمحہ قریب ہے. ایسا نہ سوچو کہ بہت زمانہ آنے والا ہے. موت آئے گی, ہم اپنی قبروں میں جائیں گے, پھر میدان محشر سجا دیا جائے گا, پھر جنت کی وادیوں میں ہمیں رب کا دیدار ہوگا. انتظار ہے آپ حضرات کو. موبائل کو دیکھنا بند کرو, کریں گے انشاءاللہ. غیبت کرنا بند کرو, کریں گے انشاءاللہ. چغل خوری بند کرو, کریں گے انشاءاللہ. جھگڑے ختم کرو, کریں گے انشاءاللہ. محبت کو عام کرو, کریں گے انشاءاللہ. کم بولیں گے انشاءاللہ. پڑوس میں کوئی غریب ہے, ان کے گھر کھانا پہنچائیں گے, بولو انشاءاللہ. نہیں, بولنا نہیں ہے, کر کے دکھانا ہے. آج شب برات ہے, آج یہی کام کرنا. جس کے گھر کھانا نہیں بنا پہنچاؤ 2 روٹی, انشاءاللہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. مدرسوں میں کھانا پہنچاؤ گے انشاءاللہ. پھر دیکھو زمین میں رحمت اللہ کی, آسمان سے رحمت اترے گی. محمد ایاز نہیں کہتا, کر کے دکھاتا ہے محمد ایاز. اللہ کی قسم کرتے رہو گے, کبرالے میں بھی رحمت برسے گی, دلی میں بھی رحمت برسے گی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا شمس تبریز صاحب قاسمی. ان کے سارے مظاہر علوم وقت کے اندر بڑے استاذ ہیں. حضرت مولانا مفتی کوثر صاحب بڑے استاذ ہیں, وہ بھی تشریف لا رہے تھے. میں سوچ بھی رہا تھا کہ ان کا خطاب بھی میں سنتا, لیکن چونکہ میرے پاس آپ کہیں گے آپ مولانا شاید مبالغے سے بولتے ہیں, صبح سے اتنے فون آ رہے ہیں اور اتنے پروگرام ہیں کہ میں اس کو منع بھی کرنا چاہ رہا تھا مولانا کو, لیکن میں چاہتا تھا کہ اپنی زبان خراب نہ ہو. میں حضرت مولانا کی دعوت پر یہاں حاضر ہوا. آپ کے چہروں کو, آپ کے انوارات کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. تفصیلی خطاب تو کسی اور موقع پر کرا لیجیے 2-2.5 گھنٹے کا, لیکن آج معذرت خواہ ہوں. یہ بڑے بڑے علماء آپ کے پیچھے تشریف فرما ہیں. حضرت مولانا نثار قمر صاحب دامت برکاتہم, حضرت قاری محمد عمر صاحب ہیں, حضرت مولانا صدیق صاحب ہیں. اسی طرح ہمارے بہت سے اکابر تشریف فرما ہیں. میں کن حضرات کے اسما گرا ہوں, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرے لیے سعادت ہے کہ میں گنہگار خاکسار ہو کر آپ کو اس عظیم اجلاس میں حاضر ہوا. اللہ رب العزت مجھ جیسے ناکارہ کو ایسے جلسوں میں بار بار شرکت کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں اس معصوم بچے کو. یہ معصوم بچہ حافظ قرآن بنا. اللہ اس معصوم بچے کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. معصوم بچے کو برکت نصیب فرمائے. حضرت مولانا قاری محمود صاحب زاد اللہ علما و شرفا و عملا, اللہ ان کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائے, صحت اور تندرستی عطا فرمائے. حفظ قرآن کی بڑی فضیلت ہے, اس پر بیان ہوتا تو لمبا ہو جاتا. نماز کا وقت قریب ہے, اگر کہیں تو 5 منٹ بولوں گا, 15 منٹ نہیں بول پاؤں گا. حضرت محمد مصطفیٰ, پھر جاؤ اسی دربار میں جس کے لیے ہم سب کو ضرورت ہے. میں بادشاہ بن جاؤں مجھے ضرورت محمد مصطفیٰ کی ہے. میں دکان کا تاجر بن جاؤں مجھے ضرورت محمد مصطفیٰ کی ہے. میں امام بن جاؤں مجھے ضرورت محمد مصطفیٰ کی ہے. میں حسین بن جاؤں مجھے ضرورت محمد مصطفیٰ کی ہے. میں پہلوان بن جاؤں مجھے ضرورت محمد مصطفیٰ کی ہے. میں زمیندار بن جاؤں مجھے محمد مصطفیٰ کی ضرورت ہے. مجھے کہہ لینے دو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کی زبان سے, اگر آپ دولت مند ہیں, مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینے دار کی تقلید کرو. اگر غریب ہو تو شاعر ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو. اگر بادشاہ ہو تو جاؤ سلطان عرب محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھو. اگر تم باپ ہو تو جاؤ حضرت فاطمہ الزہرا کے باپ کی سیرت پڑھو. اگر آپ میں کوئی نانا ہے تو جائیں حضرت حسنین, امام حسن اور حسین کے نانا محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھیں. اگر محمد ایاز امامت کے عہدے پر ہے تو جاؤ مکہ المکرمہ کے امام کی سیرت پڑھو, مدینے کے امام کی سیرت پڑھو. اگر محمد رسول اللہ معلم اور اگر محمد ایاز معلم ہے تو جائیں صفہ کی درسگاہ کے معلم محمد رسول اللہ کی سیرت پڑھیں. آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو, اگر یہ چاہتے ہو دنیا بھی بنے اور آخرت بنے, محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا, من حفظ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ. اگر کوئی بچہ, یہ بچہ ہے نا چھوٹا سا, اس کو ہلکے میں نہ لو, یہ بچہ نہیں ہے, یہ سب کچھ ہے.
اگر یہ بچہ پڑھ لے تو ہندوستان کی راشٹرپتی کا عہدہ سنبھال سکتا ہے، یہ بچہ پڑھ لے تو اے پی جے عبد الکلام بن سکتا ہے، یہ بچہ پڑھ لے تو مولانا ابوالکلام آزاد ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بن سکتا ہے، یہ بچہ پڑھ لے تو مولانا حسین احمد مدنی مدینے میں 18 سال پڑھانے والے بن سکتے ہیں، یہی بچہ ایک وقت مولانا زکریا تھے، یہی بچہ مولانا الیاس تھے، یہی بچہ مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری تھے، یہی بچہ خواجہ اجمیری تھے، یہی صابر کلیری تھے، انہی بچوں نے پڑھ کر اتنے بڑی بڑی ولایتوں کی منزلوں کو طے کیا ہے۔ یہ بچے ہلکے میں نہ لیں، میاں ہم تو بچے ہیں، بچوں ہی سے بڑوں کا زمانہ دیکھا جاتا ہے، بچوں کی عصمت بچ گئی، ولایت مل گئی، بچوں کی بدنصبی بچ گئی، ولایت مل گئی، بچوں کے قلوب منور ہو گئے، ولایت مل گئی۔ ان بچوں کی حفاظت کرو۔ میرے پاس تصدیق نامہ لینے کے لیے علماء آتے ہیں، مولانا تصدیق لکھ دو۔ میں نے کہا کتنے طلبہ ہیں؟ مولانا 10 طلبہ ہیں۔ میں نے کہا 10 نہیں 8 کو پڑھاؤ، لیکن ولایت حاصل کراؤ، 8 کو پڑھاؤ، ان کو عالم بناؤ، 8 کو پڑھاؤ، ان کو نبی کا عاشق بناؤ، 8 کو پڑھاؤ، ان کی جوانی کی حفاظت کرو، 8 کو پڑھاؤ، ان کو پکا سچا داعی بناؤ، 8 کو پڑھاؤ، ان کو صحیح رہنما بناؤ۔ ایسا نہیں کہ 50 بھر لیے میاں جی ایک بھی پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا مدرسہ آپ کا چل رہا ہے۔ من حفظ القرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی قرآن کا حفظ کر لیتا ہے، قرآن کو یاد کر لیتا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، حافظ قرآن کے بارے میں۔ اور کیا آگے بیان کیا؟ دوسری شرط اور بتائی، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ، حافظ بھی بنا اور حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عامل بھی بنا۔ عامل کا کیا مطلب ہے؟ حافظ تو بن گیا، حافظ بننے کے ساتھ ساتھ نماز کا پابند بھی ہے، حافظ بننے کے ساتھ ساتھ روزے کو ادا بھی کرتا ہے، حافظ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی ٹانگ بھی دباتا ہے۔ ایسا نہیں کہ حافظ تو بن گئے، ابا جان کہہ رہے حافظ جی ادھر تو آؤ، حافظ جی ادھر بھاگ رہے ہیں، پتا چلا کہ عامل قرآن نہیں ہے۔ عامل قرآن ہونے کے لیے پہلی ذمہ داری اپنے ماں باپ کی اطاعت، اپنے استاذوں کی اطاعت۔ سمجھ گئے بچوں؟ بیٹا آپ کے لیے بول رہا ہوں میں، ان کو نہیں سنا رہا ہوں، یہ تو ہمارے اکابر ہیں، تم سنو سارے کے سارے۔ شکایتیں بہت آتی، مولانا مدرسوں میں پڑھتے بات نہیں مانتے، یہ کیسے حافظ بن گئے؟ ارے حافظ قرآن تو وہ تھے جو اپنے ماں باپ کے پیروں کو دباتے تھے۔ کس کو دباتے تھے بولو؟ میں نے اپنی والدہ کی خدمت رب کعبہ کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں پوری زندگی کی ہے، آج اسی کا صدقہ ہے کہ محمد ایاز آج ہزاروں کا مجمع ہوگا، ان کے پیش خطاب کرے گا، سینکڑوں علماء ہوں گے، ان کے پیش خطاب کرے گا، اپنے بڑے بھائی کا احترام کیا، اپنے پڑوسیوں کا اکرام کیا۔ رب کعبہ کی قسم تم چاہو دین کا خادم بننا، جب تک ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گے دین کا خادم بن نہیں سکتے۔ بولو بن جاؤ گے؟ کریں گے نافرمانی بچوں؟ ارے ادھر دیکھو سارے میری طرف، مانیں گے اپنے ماں باپ کی بات؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ رات میں جاؤ، ابا جان ذرا پیر تو دے دیجئے، تیل لگاؤ ان کے پیر میں، یہاں تیل لگاؤ ان کے سروں میں، کہاں پر لگانا ہے بولو؟ اور یہ بڑے بڑے نوجوان ساتھی بھی تیل لگا، باپ منع کریں گے بیٹا جاؤ، نہیں جب تک نہ لگاؤ سو نہیں۔ یہ تھوڑا بتا رہا ہوں، یہ نصیحت کر کے جا رہا ہوں، پھر دیکھو تمہیں کیا ملے گا۔ ہمارے یہاں ایک آدمی تھے، بڑے مالدار تھے بیچارے، بڑے مالدار، انہوں نے اپنے باپ سے نافرمانی شروع کر دی، نافرمانی، باپ کی بات نہیں مانتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے والد ان کے بیٹے ان کو مارنے لگے، بیٹے جنہوں نے باپ کی نافرمانی کی تھی ان کے بیٹے ان کو مارنے لگے، 2-3 بیٹے، باپ موجود ہے۔ میرے پاس فون آیا، مولانا صاحب باپ میرے بیٹے مجھے مارتے ستاتے ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے تمہارا احترام کرے، بیٹوں کو نہ بتاؤ، رات کی تنہائی میں اپنے باپ کی ٹانگیں کرو۔ تو 1 ہفتے کے بعد کہنے لگے مولانا بیٹے تو میری بات ماننے لگے نا، الحمدللہ، کیا کرنے لگے؟ تعویذ کی ضرورت نہیں پڑی، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، باپ کی خدمت شروع کی، اللہ نے عرش سے دیکھا اور بیٹوں کے دماغ میں بات ڈالی، بیٹا اب اپنے باپ کا اکرام کر،
کریں گے انشاءاللہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من حفظ القرآن، جس نے قرآن کو یاد کر لیا اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، ان کے ماں باپ کو میدان محشر میں، جنت میں نہیں، میدان محشر میں تاج پہنایا جائے، بڑا عجیب تاج، خوبصورت چمکدار۔ دوسرا انعام کیا ہوگا؟ چونکہ وقت ہے، دوسرا انعام ہوگا حافظ قرآن کو جنت میں کہا جائے گا اقرأ وارتقی، اے حافظ صاحب، اے حافظ صاحب، ایک اعلان لگے گا، حافظ صاحب کھڑے ہو جائیں گے، ارے ہم سب کہیں گے الہی ان کو بلایا آپ نے، اچھا یہ کون ہے؟ ہم لوگ سارے کہیں گے یہ تو حافظ صاحب، اچھا حافظ صاحب سے اللہ کہے گا اقرأ وارتقی، اے حافظ پڑھتا جا اور جنت کی منزلوں کو طے کرتا جا۔ حافظ قرآن پڑھیں گے اور جنت کی اوپر منزلوں میں طے، ایک پارہ پڑھیں گے حافظ صاحب رک جائیں گے، اللہ کتنا مکان دو گے آپ؟ ایک مکان کی ضرورت ہے، آپ کو کئی بلڈنگ مل چکی ہے، اللہ کہے گا نہیں ابھی کچھ نہیں ملا، اور اوپر، پھر پڑھے گا، پھر پڑھے گا، پھر پڑھے گا، حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کی منزلوں کو طے کرتا جائے گا، جہاں پر الناس آئے گا وہیں حافظ صاحب رک جائیں گے، کیا ہو جائیں گے وہ لوگ؟ رک جائیں گے۔ سارے بادشاہ، سارے وزیر منتری سنتری دیکھیں گے، ارے ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو نچلے درجے میں، یہ کون ہے رکشہ پالر کا بیٹا، یہ کون ہے غریب کا بچہ؟ اللہ کہے گا میرا یہی انعام ہے، ارے آج کوئی بادشاہ نہیں، میں ہی بادشاہ ہوں، میں جسے اونچا کرنا چاہوں کر دوں، جسے غریب رکھنا چاہوں رکھ دوں۔ آج یہ میرا بچہ وہ ہے جس نے ککرالے کے مدرسے میں حفظ قرآن سے اپنے آپ کو منور اور مشرف کیا تھا، یہ بچہ حافظ قرآن۔ تیسرا انعام کیا ملے گا وہ سن لو، ایک دو منٹ اور سنیے، چونکہ حضرت ماں تیسرا انعام اور جو آخری انعام ہے وہ بتا کر ابھی بات ختم کرتا ہوں۔ تیسرا انعام ہوگا حافظ قرآن سے اللہ کہے گا اے حافظ قرآن ایک کام کرنا ہے، وہ کام کیا ہے؟ حافظ قرآن ایسا کرو تمہارے خاندان کے 10 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جو تم سے محبت کرتے تھے، آج حافظ صاحب کو جو سلام کرتے ہیں، حافظ صاحب السلام علیکم، کل اسی کو حافظ صاحب انگلی پکڑ کر جنت لے جائیں گے، اس لیے سلام کرو حافظ صاحب کو۔ جو لوگ ابھی ہدیہ دے رہے تھے حضرت 100 روپے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے حافظ صاحب تمہاری مغفرت کر دے، مغفرت کروا دے اور شفاعت کروا دے۔ اللہ کہے گا حافظ صاحب تیسرا انعام تجھے یہ دے رہا ہوں، جس کی انگلی پکڑ کر چاہے تو جنت میں لے جائے، حافظ صاحب جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے۔ بڑا اعزاز ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ 4 باتیں میں نے بتائی، پہلی بات قلت طعام، کم کھاؤ، پڑوسیوں کو تقسیم کرو۔ دوسری بات قلت منام، کم سو، تہجد میں ضرور تہجد کی پابندی کرو، ہفتے میں 1 بار ضرور پڑھ لیجئے کم از کم۔ تیسرا کام یہ بتایا قلت کلام، کم بولنا ہے، زیادہ نہیں بولنا ہے، کم بولو گے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، زبان خاموش ہوگی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑے صرف بدگوئی اور غیبت سے ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے، آپ کو تو خود سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ چوتھی بات کسی بزرگ سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، کسی کے پاس جاؤ اور ان سے اپنی رہنمائی حاصل کرو، یہ 4 کام کر لیجئے گا، پھر دیکھو دنیا میں آپ کی عزت اور آپ کا کیا اکرام ہوگا۔ یہ بہت عظیم اجتماع رہا، مجھے تو یہ لگتا تھا کہ تھوڑے سے احباب ہوں گے، لیکن بڑی تعداد میں احباب یہاں موجود ہیں۔ میں دعا مبارکباد دیتا ہوں مولانا شمس تبریز صاحب کو، یہاں کے اکابر کو، اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الہدی الحمد للہ والصلاة